اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک ضالا فہدی۔ بہت اچھا سوال ہے، اس میں اردو تراجم عالم کے معنی رستے سے ناواقف، بھولا ہوا، بھٹکتا ہوا اور شریعت سے بے خبر لکھے ہیں۔ ایک صاحب نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا لکھا ہے، صحیح معنی کیا ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی مزے کی بات لکھی ہے۔ یوں تو انبیاء ازل سے نبی ہیں اور عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام سے الگ عہد لیا گیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع اور آپ کتابوں کا عہد عالم ارواح میں تمام انبیاء کی ارواح سے لیا گیا۔ یعنی نبی ازل سے نبی ہیں اور ہمیشہ نبی رہیں گے، لیکن دنیا کا جو اپنا نظام اور طریقہ کار ہے عالم اسباب میں، وہ اسی طرح چلتا ہے۔ نبی بھی پیدا ہوتا ہے تو بچہ ہوتا ہے، پھر لڑکپن آتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے۔ یہ دنیا کا جو عالم اسباب کا نظام ہے وہ اسی طرح چلتا ہے۔ تو اس میں کاش یہ معنی کی جگہ صرف بے قرار لکھ دیتے ضالن کا معنی، تو شاید اتنا ابہام پیدا نہ ہوتا۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مقصد تو پھول بننا ہوتا ہے، لیکن چھوٹی سی ایک کلی سی نکلتی ہے، غنچہ نکلتا ہے، ایک چھوٹا سا بند سی ڈبی ہوتی ہے، اسے غنچہ کہتے ہیں۔ اس غنچے میں ایک بے قراری ہوتی ہے پھول بننے کی۔ ہوتا تو غنچہ ہے، لیکن غنچہ رہنا اس کی منزل نہیں ہے، اس کی منزل تو پھول بننا ہے۔ اس بے قراری سے وہ چٹک جاتا ہے تو کلی بنتی ہے، اور کلی جب کھلتی ہے تو پھول بن جاتا ہے۔ جب پھول بنتا ہے تو اسے قرار آ جاتا ہے۔ یعنی وہ غنچہ بننے سے لے کر پھول بننے تک جو عالم ہوتا ہے، وہ اس میں ایک اضطراب، ایک بے قراری، ایک کیفیت آگے بڑھنے کی، پھول بننے کی ایک کیفیت جو ہے عالم رنگ و بو میں، وہ فطرتاً اس میں پائی جاتی ہے۔ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ غنچہ اپنے غنچہ بننے پر مطمئن ہو جائے کہ چلو یہ کافی ہے، یا چٹک کر کلی بن جائے اور پھر وہیں مطمئن ہو جائے کہ جی یہ کافی ہو گیا۔ تو وہ فرماتے ہیں نبی چونکہ ازل سے نبی ہوتا ہے اور اس کی منزل اعلان نبوت ہوتا ہے اور دعوت اللہ ہوتی ہے، تو دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے اور جب ہوش سنبھالتا ہے عالم آب و گل میں، تو اس کے اندر ایک اضطراب ہوتا ہے اپنی منزل تک پہنچنے کا۔ وہ فرماتے ہیں یہ وہی بے قراری تھی جو حضور کو حرا میں لے جاتی اور مہینوں ذکر اذکار کرتے رہتے، متوجہ اللہ رہتے۔ یہ بھی بڑی مزیدار بات ہے کہ قرآن کا نزول تو ہوا نہیں تھا،
اعلان نبوت ہوا نہیں تھا، نماز روزہ کوئی تصور نہیں تھا، عبادات کا کوئی طریقہ نہیں تھا، اور یہ کہنا تو ظلم ہوگا کہ جو کچھ اس وقت ادیان باطلہ یا اہل مکہ کے پاس موجود تھا اس طرح سے حضور کرتے تھے، یہ تو زیادتی ہوگی۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مہینوں کیا کرتے تھے؟ تو وہاں وہ فرماتے ہیں کہ صرف اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے، اللہ کی یاد میں رہتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، صرف اللہ اللہ کرتے تھے، اور تو کوئی چیز تھی ہی نہیں، نہ نزول وحی ہوا، نہ قرآن نازل ہوا کہ تلاوت فرماتے، نہ عبادات کا یا نماز روزے کا کوئی حکم نازل ہوا، نہ کوئی طریقہ نازل ہوا۔ اور یہ کہنا تو قطعاً زیادتی ہوگی، ظلم ہوگا کہ کسی رسم یا رواج کا حضور اتباع کرتے تھے۔ حضور رسموں کا اتباع کرنے کے لیے نہیں بلکہ دین حق کو پھیلانے کے لیے مبعوث ہوئے تھے اور دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یہ سوال ایک دفعہ قادیانیوں کے ساتھ مناظرے میں بہاولپور کی عدالت میں پیش ہوا۔ مقدمہ بہاولپور بڑا مشہور ہے، اور ہم نے کوشش کی تھی ساتھیوں نے مل کر کہ اس کی وہ بہت بڑی اس کی روداد ہے، آدمی کے لیے پڑھنا آسان نہیں، چونکہ وہ برسوں چلتا رہا۔ ایک شخص نے بیٹی کا رشتہ دیا تھا، نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو جسے رشتہ دیا تھا وہ قادیانی ہو گیا، تو اس نے عدالت میں مقدمہ کر دیا تھا کہ یہ چونکہ مرتد ہو گیا ہے لہذا یہ نکاح فسق تصور کیا جائے۔ اس پر پوری قادیانی، جو انگریز کا زمانہ تھا، پوری قادیانی جو تھی قوت وہ بھی مقابلے میں آ گئی، ان کے علماء بھی آ گئے، اور اہل سنت والجماعت کے قائدین بھی، حتیٰ کہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت حیات تھے اور بہت ضعیف العمر تھے، وہ بھی تشریف لائے دیوبند سے اور اس عدالت میں پیش ہوتے رہے۔ تو بہرحال وہ بڑی دیر بعد فیصلہ ہوا، بلکہ اس میں ملکہ برطانیہ نے بھی مداخلت کی، اور جو امیر بہاولپور تھے وہ برطانیہ تشریف لے گئے، تو ملکہ نے خصوصی طور پر ان سے کہا کہ یہ مقدمہ بغیر فیصلے کے ختم کرا دیں، لیکن وہ اللہ کے بندے ایسے تھے کہ جب واپس پہنچے تو کسی کو علم نہیں تھا کہ واپس پہنچ گئے ہیں، تو رات کو بہاولپور میں داخل ہوئے اور سیدھے سیشن جج کے گھر گئے۔ تو وہ پریشان ہو گیا امیر آف بہاولپور کو دیکھ کر، وہ ریاست کے والی تھے اور وہ ایک عدالت کا جج تھا۔ تو انہوں نے فرمایا بھئی میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے ملکہ برطانیہ نے کہا تھا کہ یہ مقدمہ بغیر فیصلے کے ختم کر دو، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا معاملہ ہے، اور میں نے تمہاری حفاظت کا انتظام کر دیا ہے، میرے خفیہ والے جو ہیں ہمہ وقت تمہارے گھر کی اور تمہارے ذات کے ارد گرد رہیں گے، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، تمہیں نظر آئیں یا نہ آئیں بے فکر رہو، میں نے بڑا مضبوط انتظام کر دیا ہے، اور ہمت کرنا مسلمان ہو، آخرت کو اللہ کے حضور جواب دینا ہے، تو اس کا فیصلہ کر۔ وہ چنانچہ چلتا رہا برسوں، اور پھر وہ آخر میں یہی فیصلہ ہوا کہ یہ مرتد ہے اور یہ غیر مسلم ہے۔ اس میں ایک سوال پیش ہوا تھا، مسلمانوں کا جو مناظر تھا، عالم اس نے اعتراض کیا قادیانیوں پر کہ مرزا قادیانی دعویٰ تو نبوت کا کرتا ہے لیکن رواجات انگریز کے اپناتا ہے، تو نبی تو رواجات کا پیروکار نہیں ہوتا، نبی تو خود رہنما ہوتا ہے، گھسی پٹی راہوں پہ چلنا تو نبی کی شان کے خلاف ہے۔ یہ کیسا نبی ہے کہ جو رواجات کی پیروی کرتا ہے؟
قادیانیوں کا جو عالم تھا، غالباً شمس نام تھا اس کا، اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رواج کی پیروی کی ہے۔ آپ نے کہاں پیروی کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ سفیروں کو قتل نہ کرنا یہ رواج تھا حکومتوں میں پہلے، اور جب آپ کی بارگاہ میں سفارت آئی تو آپ نے فرمایا کہ سفراء کو قتل نہ کیا جائے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رواج کی پیروی کی۔ اس پہ جو عالم اہل سنت کی طرف سے تھے وہ ٹھٹک سے گئے، ان سے آگے بات نہ بنی۔ تو سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا بے وقوف، حضور اللہ کے آخری نبی تھے اور آپ پر آخری کتاب نازل ہوئی، تو جو حکم حضور نے دیا وہ دین بن گیا، رواج نہ رہا۔ آپ نے رواج کی پیروی نہیں کی، آپ نے دین کی رہنمائی کی۔ یہ اتفاق ہے کہ جو امر الہی تھا اس کے مطابق پہلے سے ایک طریقہ چلا آ رہا تھا، یہ اتفاق ہے، لیکن حضور نے اس کی پیروی نہیں کی، حضور نے وہی الہی کی پیروی کی۔ اور جب حضور نے فرمایا کہ سفیر قتل نہیں کیے جائیں گے تو یہ اسلام کا ایک حکم بن گیا، یہ رواج نہیں رہا۔ اب اگر سفیر کو قتل نہیں کیا جائے گا تو یہ شریعت محمدیہ پر عمل ہوگا، رواج پر نہیں۔ تو تمہارا تو نبی گرتا پڑتا ہے، کبھی کہتا ہے ذلی نبی ہوں، کبھی کہتا ہے بروزی نبی ہوں، کبھی کہتا ہے پکا ہوں، کبھی کہتا ہے کچا ہوں۔ اس کے پاس تو وہ قوت نہیں ہے کہ یہ احکام الہی دے، نہ اس کے پاس وہی ہے، نہ اس پر کوئی کتاب نازل ہوئی۔ تو یہ کیسے پیروی اس نے قادیانی نے کی رواج کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا وہ اسلام اور شریعت تھا۔ تو یہ سارا کہنے سے، یہ کتاب یہاں ہوگی لائبریری میں، جس میں ہم نے اس کی کوشش کی تھی ساتھیوں نے کہ اس مقدمے کی تلخیص نکال کر، تو چھوٹی سی کتاب اتنی سی بن گئی، چونکہ وہ بڑی کتاب پتہ نہیں کئی جلدوں میں اور اتنی موٹی ہے، 4-5 جلدیں، تو اتنا مشکل ہے۔ تو اس کا ملخص ہم نے نکالا تھا، تو مجھے وہ باتیں یاد رہ گئیں کہ نبی کسی رواج کی پیروی نہیں کرتا۔ جو عادات اس عہد میں آ رہی ہیں ان کی پیروی تو حضور نے نہ فرمائی۔ پھر حضور 2 مہینے غار میں کیا کرتے تھے؟ مہینوں اگر غار حرا میں تشریف لے جاتے، پانی لے جاتے، ستو لے جاتے، اور رات دن وہیں بسر فرماتے۔ تو اس وقت، اب تو وہ عمارت بہت بڑی بن گئی حرم کی، اور پھر گردا گرد بہت بڑی عمارتیں بن گئیں۔ عہد نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں بیت اللہ شریف تنہا تھا، ارد گرد کوئی مسجد نام کی شے نہیں تھی، بلکہ صفا و مروہ وغیرہ تک گردا گرد جو چٹانیں اور پہاڑیاں تھیں یہ ننگی تھیں، کوئی مکان نہیں تھا، اور لوگ ان چٹانوں پہ صبح شام بیٹھتے، گپ شپ بھی کرتے اور بیت اللہ کے سامنے بیٹھتے تھے۔ اور بڑی دیر تک، یہ پاکستان بننے سے بعد تک، صفا و مروہ تو باہر تھیں۔ ترکوں نے جو مسجد بنائی اس کے بھی یہ باہر تھیں اور ننگی پہاڑیاں تھیں، بہت بعد میں ان پر چھت ڈالا اور انہیں اس میں شامل کیا گیا۔ تو حرا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، آج بھی حرا پر آپ کھڑے ہو کر دیکھیں تو آپ کو حرم شریف نظر آتا ہے، لیکن آج چونکہ ارد گرد عمارتیں ہیں، پھر حرم شریف کی عمارت بھی بڑی بلند ہے، تو عمارت نظر آتی ہے، بیت اللہ شریف نظر نہیں آتا، لیکن عمارت نظر آتی ہے۔ اس زمانے میں چونکہ عمارات نہیں تھیں، مکان بھی چھوٹے چھوٹے تھے اور تھوڑے مکان تھے، کم آباد شہر تھا، دور دور تھے، تو حرم شریف، بیت اللہ شریف وہاں سے نظر آتا تھا۔ تو وہاں بیٹھ کر حضور یاد الہی اور ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ یہ وہ مولانا آزاد لکھتے ہیں، یہ وہ بے قراری تھی جو اس غنچے میں موجود تھی جسے پھول بننا تھا۔ چونکہ دنیا کا نظام تو اپنی روش سے چلتا ہے، انبیاء اور رسل بھی اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تابع ہیں، وہ بھی ایک بچے کی طرح پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کا بچپن بھی گزرتا ہے،
ان پہ پھر لڑکپن بھی آتا ہے، پھر ان پہ جوانی بھی. یہ الگ بات کہ بچپن سے جوانی یا بیست تک بھی ان کی زندگی مثالی ہوتی ہے. اور اللہ کریم نے آپ کی 40 سالہ زندگی مبارک کو گواہ بنایا ہے آپ کی نبوت پر. کہیں قسم کھائی ہے والا عمر کا، آپ کی زندگی کی قسم، یعنی آپ کی زندگی اس بات پہ شاہد عدل ہے کہ آپ نبی ہیں بچپن سے لے کر جوانی تک. اور کہیں حضور کی زبان حق ترجمان سے کہلوایا کہ ان سے کہہ دو لبثت فینا عمرا، میں نے تم میں عمر بسر کی ہے، کوئی چند دن کی بات نہیں ہے، 40 برس گزارے ہیں، تم مجھے کیسا جانتے ہو؟ تم تو میرے ایک ایک لمحے سے واقف ہو، تمہارے درمیان میری. تو یہ جو عرصہ ہے عرصہ شعور سے لے کر بیست تک، اس میں وہ ایک بے قراری جو غنچے میں چٹکنے کے لیے اور کلی میں پھول بننے کے لیے کھلنے کے لیے ہوتی ہے، وہ قلب عطر میں تھی، جسے قرآن کریم نے اس طرح سے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو بے قرار پایا، اس تڑپ میں پایا، اس تلاش میں پایا، اور ہم نے آپ کے لیے راہیں کھول دیں، آپ کو نبوت عطا کر دی، آپ نبی مبعوث ہو گئے، وہی الہی شروع ہو گئی. جس چیز کے لیے آپ بے قرار تھے وہ منصب عالی یا وہ منزل آپ کو مل گئی. تو معنی تو اس کا بڑا صاف ہے، لیکن شاید اس میں اردو تراجم کرنے والوں نے بڑے بڑے ٹھوکریں کھائی ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا لکھتے رہے ہیں، اور اتنا کچھ لکھنے کے بعد پھر اس کو اس قابل نہیں کر سکے کہ اگلے کو سمجھا تو دے. یہ بڑی سادہ سی بات ہے، عام فہم ہے، سمجھ میں آنے والی ہے کہ ایک طلب، ایک تڑپ، ایک جذبہ، اور یہ قرب الہی کا جو جذبہ ہے، بات یہ ہے کہ کسی کو اس کا ذرا نصیب ہو جائے. وہ کسی نے ایک مصرع کہا تھا فارسی میں، لذت ایم ہے بخدا نشناسی تا نچشی، لذت ایم ہے بخدا نشناسی تا نچشی، کہ اس شراب یا اس مشروب کی لذت اللہ گواہ ہے جب تک چکھو گے نہیں تمہیں اندازہ نہیں ہوگا، سننے سنانے سے نہیں ہوگا. ایک ذرا کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کی ساری محنت، ساری توجہ اس درد کو بڑھانے پہ مرکوز ہو جاتی ہے. سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، اس بات کو نہیں چھوڑ سکتا. کوئی اس سے ناراض ہو جائے، کوئی اس سے خوش ہو، کوئی اسے دکھ دے یا سکھ دے، اسے کچھ پرواہ نہیں ہوتی. وہ اپنی اس ایک بات پہ اڑا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جو درد نصیب ہوا ہے یہ آگے بڑھتا چلا جائے. یہ کیفیت جو نصیب ہوئی ہے یہ اس میں فرق نہیں آنا چاہیے. تو اگر ایک ولی جس کو ایک ذرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتوں کی خاک میں سے مل جاتا ہے، اس کو اتنا بے قرار کر دیتا ہے، تو وہ نبی جو ساری کائنات کے لیے نبی، جو سارے جہانوں کے لیے رحمت، جو نبیوں کے لیے بھی نبی، امام الانبیاء، اس کے قلب اطہر میں کیا تجلیات، کیا کیفیات ہوں گی جس نے قیامت تک سارے جہانوں کو روشن کر دیا. تو ہم نہیں اندازہ کر سکتے کہ وہ کیفیات کیا ہوں گی، اور جتنی کیفیات ہوں گی اسی طرح کی بے قراری بھی ہوگی، اسی طرح کی طلب بھی ہوگی، اسی طرح کا وہ اضطراب بھی ہوگا کہ وہ کب ملے، کیسے ملے، کہاں ملے، کیسے پہنچا جائے. تو اس کیفیت کو، اس حال کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں ڈھال دیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے میرے محبوب
اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اے میرے رسول، ہم نے آپ کے دل میں وہ بے قراری پائی، وہ تڑپ پائی، وہ لگن پائی، وہ جستجو پائی، ہم نے آپ کو منزل عطا کر دی، اور جو آپ کی طلب تھی وہ پوری کر دی، آپ کو نبی مبعوث کر دیا، اور خاتم النبیین کے منصب پہ فائز ہو گیا، وہی الہی شروع ہو گئی۔ تو جملہ تو یہ بڑا محبت بھرا، بڑا پیارا اور بہت ہی کیفیات اور معانی سے بھرپور ہے۔ اب یہ الگ بات کہ کوئی سمجھ نہ سکے، ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ یہاں بات ہوئی، یہ دل کی وینز میں جو چربی جم جاتی ہے اور پھر دل کی بیماریوں کا سبب بنتی ہے، تو میں نے کہہ دیا کہ مونگ پھلی کے دانے جو ہوتے ہیں ان پر ایک سرخ سا چھلکا ہوتا ہے، عموماً یہ جو لفافوں میں ڈال کے بیچتے ہیں تو وہ چھلکا اتار دیتے ہیں تو سفید ہو جاتی ہے اور دانے کے دو حصے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر سالم دان ہو تو اس پر سرخ سا ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے۔ اس چھلکے سمیت مونگ پھلی کھائی جائے یا وہ چھلکے اگر مل جائیں تو وہ پھانک لیا جائے تو وہ چھلکا جو ہے اس کا وہ بہترین دوا ہوتی ہے دل کی وینز میں جو چربی ہے اسے حل کرنے کی، اس سے وہ چربی حل ہو جاتی ہے، وینز کھل جاتی ہے، بائی پاس وغیرہ سے بندہ بچ جاتا ہے۔ اب سمجھنے کی بات ہے، ایک مجاہد نے یہ سمجھا کہ مونگ پھلی کا چھلکا جو ہے وہ اچھی چھلکے سمیت، میرے الفاظ یہ تھے کہ اگر آپ مونگ پھلی کھاتے ہیں تو اس سے وہ چھلکا نہ اتاریں، اس سمیت کھا لیں، تو چلو آپ نے مونگ پھلی بھی کھا لی اور اس کے ساتھ وہ علاج بھی ہو گیا۔ اس نے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے وہ اتارے بغیر کھانا شروع کر دی۔ اب یہ اپنی فہم کی بات ہے، 2-4 دانے تو اس نے کھائے تو کہنے لگا نسخہ تو حضرت نے بتایا پر یہ کھانا مشکل ہے۔ نسخہ تو حضرت نے بتا دیا، یہ کھانا مشکل ہے، یہ ممکن نہیں۔ تو تراجم کے ساتھ اگلے کا شعور بھی ہوتا ہے، اپنا ادراک بھی ہوتا ہے، سمجھنے کی بات بھی ہوتی ہے۔ یہ بہت خوبصورت آیہ کریمہ ہے، بہت خوبصورت، بہت پیار بھری، جیسے محبوب کسی چاہنے والے سے کہے کہ میں تیری بے قراری سے واقف ہوں۔ دنیا محبت میں اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے کہ محبوب طالب سے کہے کہ میں تیرے دل کے حال سے آگاہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محبوب کی طرف سے بھی اظہار محبت ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس نے آپ کا حال جان لیا، اگر اسے محبت نہ ہو تو آپ کا حال کیسا بھی ہو اسے کیا۔ آدمی خود تو محبت کر سکتا ہے، دوسرے کو تو مجبور نہیں کر سکتا وہ بھی اس سے محبت کرے۔ تو اگر عالم فانی، عالم خلق کی عارضی اور وقتی محبتوں میں یہ کیف ہے کہ کسی کو کسی سے ٹوٹ کر محبت ہو، چاہت ہو، اور کبھی وہ محبوب اس سے کہہ دے کہ میں تیرے دل کے حال سے واقف ہوں، تیری طلب پوری کر دوں گا، تیری مراد تجھے مل گئی، ہم تمہارے ہو گئے، تو کیا عالم ہوگا۔ تو پھر طالب ہو محمد الرسول اللہ اور مطلوب ذات باری ہو، اور ذات باری فرمائے کہ آپ کی بے قراری کا پتہ ہے، لہذا جو آپ کو چاہیے وہ عطا کیا۔ تو اتنا خوبصورت جملہ ہے، اتنی کیفیات سے بھری ہوئی آیہ کریمہ ہے، اور
محبت جیسے لطیف جذبات کا اتنا بڑا خزانہ ہے. اب یہ الگ بات کہ اردو لکھنے والوں نے کیا لکھا اور سمجھنے والوں نے کیا سمجھا، لیکن حق یہ ہے کہ بہت مزے کی بات ہے اور عظمت رسالت کی بہت بڑی مظہر ہے کہ مخلوق میں ایک ایسی ہستی بھی ہے جس کے احساسات لطیفہ کو، جس کے لطیف احساسات کو پذیرائی بارگاہ عزتی میں بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی ہے، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جس کی محبت کے لطیف احساسات کی پذیرائی ہے. یہ ایک سوال ہے، روحانی بیعت فنا فی الرسول کیا اور سالک کو نصیب اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ کم از کم المرشد پڑھ لیا کریں تو ایسے سوال پیدا نہیں ہوں گے. اور اگر آپ کے پاس اتنی بھی فرصت نہیں تو پھر میرے پاس بھی اسے روزانہ جواب دینے کی فرصت کہاں. جو چیزیں روز لکھی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، تو کم از کم چھوٹا سا رسالہ ہوتا ہے اور 1 مہینے بعد آتا ہے، تو وہ 1 گھنٹے کا شاید سارا ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے میں سارا پڑھا جائے، تو 30 دنوں کے لیے آتا ہے. تو 8-8 10-10 منٹ 5-5 منٹ بھی اگر اسے دیں تو میرا خیال ہے 10-12 دنوں میں پھر بھی ختم ہو جائے گا. حالانکہ وہ 30 دنوں کے لیے آتا ہے تو اسے 3 بار بھی 4 بار بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو یہ سوالات تب پیدا ہوتے ہیں جب آپ مطالعہ نہیں کرتے. یہ کوئی کاروبار نہیں ہے المرشد. کاروباری ادارہ ہوتا تو اس میں ٹوتھ پیسٹ کے اور سرمے کے اشتہار ہی بہت سے مل جاتے اور اس سے پیسے آتے. چونکہ جتنے رسالے کم پیسہ کماتے ہیں اشتہارات سے کماتے ہیں، سیل سے اتنا پیسہ نہیں آتا. اس کی صرف سیل ہی ہوتی ہے. اور کبھی کبھی ساتھی جب وہ سیل کے پیسے بھی پورے نہیں ہوتے تو اپنی طرف سے سادہ سا اشتہار لگا کر اس میں کمی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ کم از کم المرشد کا مطالعہ کریں. احباب، ہر ساتھی کے پاس آنا چاہیے اور اس میں ساری دین کی باتیں ہوتی ہیں اور دینی باتیں پرانی بھی نہیں ہوتی. یہ پرانا نہیں ہوتا. کوئی پرانا کسی زمانے کا جب سے شروع ہوا ہے نکال کر پڑھنے بیٹھ جائیں تو معلومات نہیں لگیں گی. تو کچھ آپ بھی کریں، سارا مجھ پہ نہ چھوڑ دیا کریں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا. انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین وعلیکنا بالصالحین. اللہم یا دافع البلیات یا قاضی الحاجات یا منزل البرکات یا شافع الامراض. اللہم ربنا علیک توکلنا فی جمیع امور الدنیا والدین. علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. اللہم انصر الاسلام والمسلمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو
وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔